حق پر قائم رہیں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ جب آپ کو پتہ چل گیا تو آپ کیوں پیچھے ہیں، کیوں اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور کس چیز کی ہمیں ترغیب دی ہے، کس چیز کی تعلیمات دی ہیں، اور کن چیز کو اسکالرز نے کہہ دیا کہ یہ بدعت ہے۔ کیا صحابہ سے بڑھ کر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتا تھا؟ کیا آپ اور میں دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گی کہ جب میں لیکچر سن رہی تھی، ہماری اساتذہ نے ایک بات کہی تھی کہ انہوں نے ایک سیمینار اٹینڈ کیا تھا، یعنی ایک اس میں بزرگ یا ولی اللہ کوئی تھے، ان کا مطلب اس اسٹوری بیان کی گئی تھی کہ وہ بہت زیادہ مطلب ان کو وہ ہوتی تھی کہ میں اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوتا تو دین پہ عمل کرنا بہت آسان ہوتا، اور ان کو بہت زیادہ شوق تھا، یعنی وہ بہت زیادہ طلب کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور صحابہ کو دیکھا۔ انہوں نے دیکھا ایک پہاڑی علاقے میں، ایک پتھریلی مطلب علاقے، اگر آپ ناران باغان سائڈ پہ گئے ہوں کبھی زندگی میں، وہاں کے روڈز ایسے ہیں، یعنی بڑی بڑی کھائیاں ہیں، اور اس کے مڈ میں ایسے راستے بنے ہوئے ہیں، مطلب وہ کھائیوں کے اوپر جہاں سے صرف ایک گاڑی کی چلنے کی جگہ ہوتی ہے، اور ارد گرد ایسا کوئی وہ نہیں ہوتا کہ دوسری گاڑی کے گزرنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی۔ تو بہرحال وہاں ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، سب صحابہ اترتے ہیں، وہ جو مطلب بزرگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں پتھر کی تلاش میں ہوتا ہوں، کیونکہ گاڑی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ گاڑی مطلب پیچھے کی طرف بیک پہ نہ چلی جائے، تو میں پتھر ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں۔ میں اتنی دیر میں مطلب ریئلائز کرتا ہوں کہ یہ گاڑی پیچھے نہیں آ رہی، مطلب وہ چڑھائی پہ چڑھی ہوئی ہے، وہ نیچے نہیں آ رہی۔ جب وہ دیکھتے ہیں تو مطلب جو باقی صحابہ کرام ہوتے ہیں ان میں سے 3 یا 4 صحابہ کرام نے اپنے سروں سے گاڑی کا ٹائر روکا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو یعنی ہم سوچ نہیں سکتے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ صحابہ کرام کا محبت کیا تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس دور میں پیدا ہوتے تو ہمیں دین پر عمل کرنا کتنا آسان ہوتا، بالکل آسان نہ ہوتا۔ ہم اس طرح محبت ہی نہیں کر سکتے، ہم صرف دعوے کرتے ہیں، ہم صرف باتیں کرنے والے ہیں، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ اور اگر آپ کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آ جائے، یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کے چائے میں ایک مکھی گری ہے، اب ایک بندہ کہے کہ حدیث ہے کہ اس مکھی کو پورا ڈبو کے آپ پی لیں، آپ اس چائے کو دوبارہ پئیں گے؟ اس کو پورا ڈبو کر پئیں گے؟ آج سائنس کہہ رہی ہے کہ مطلب جو ہے مکھی، اس کے ایک پر کے اندر بیکٹیریا ہے اور ایک میں شفا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے ان کی محبت کا عالم آپ دیکھ لیے، اللہ کے رسول نے صرف کہا کہ اس کو ڈبو کے پئیں، انہوں نے اسی طرح کیا۔ انہوں نے نہیں کہا کہ نعوذ باللہ کہ ہمیں اس کا پروف دیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اس کا کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے۔ اور آج ہمارے آگے کوئی اس طرح کی بات کہہ دے کہ آپ کی چائے میں مکھی گر گئی ہے، اس کو ڈبو کے واپس وہ کیے کیونکہ یہ ایک حدیث ہے، تو آپ پئیں گے وہ چائے؟ آپ کہیں گے وہ نہیں ہم یہ مطلب ہم سے یہ چیز، ہمیں ہمارا دل خراب ہو جاتا ہے یا ہمیں یہ چیز پسند نہیں۔ وہ ہم لوگ پروف مانگتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام وہ جو بات کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فالو کرتے تھے فوراً، کیونکہ جو حکم وہ مطلب جیسے دیتے تھے اسی طرح عمل کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ حق ہے۔ ان کو یقین تھا کہ ہم ان کی باتوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات پر یقین کر کے ہی ہم نجات پا سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہمیں حساب دینا ہے، ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ کیا ہمیں اس چیز کا یقین ہے